اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبیں محروم رہتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی سال کے آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور نئے سال کی ابتدا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام۔ لا علم لوگوں کے لیے بہت بڑے سوال ہیں، جبکہ یہ ہماری ازلی و ابدی زندگی کا روحانی فلسفہ ہے۔ آج قربانی کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، تو کل حسین علیہ السلام کے بغیر جنت بھی ممکن نہیں۔ واقعہ کربلا جہاں ظلم و ستم کی داستان رکھتا ہے، وہاں اہل اسلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہچاننے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یزید کا اپنی بیعت نہ کرنے پر 40,000 سے زائد طاغوتی طاقتوں کے لشکر کے ساتھ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اصل وجہ اپنے کفر کی حکمرانی تھی۔ جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام نے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ حق کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے خاندان سمیت چند جانصاروں کے قافلہ کو دین اسلام کے لیے مسلمانی جذبے کو ترجیح دے کر اسلام کو امر کر دیا۔ ناظرین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور 59 ہجری میں میری سنت کو بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص جس کا نام یزید ہوگا۔ ناظرین، ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے قافلہ کو اکٹھا کر کے چراغ بجھا کر کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کل آپ میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ چشم فلک دیکھا کہ ہر جانصار نے لا الہ الا اللہ کے قیام کی خاطر ننھے شہزادے علی اصغر سے عمر رسیدہ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صبر و استقامت، شجاعت و بہادری کی ایسی لازوال تاریخ رقم کی جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلائے اسلام کے لیے عشق حقیقی، بندگی، توحید اور وفاداری کا تاریخی عملی مظاہرہ کہ ایک بھی جانصار نے حسینی قافلہ سے باہر جانے کی بجائے قربان ہونے کو ترجیح دی۔ چنانچہ سن 680 عیسوی میں عراق کے شہر کربلا کے مقام پر اہل بیت کے 72 نوجوان، خواتین، بچے اور راہ ہدایت کے چراغ، حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والا یہ قافلہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران شہادت کے رتبہ پر فائز ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدی لشکر نے اہل بیت کے خیموں کو لوٹنے کے بعد آگ لگا دی، خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر کوفہ روانہ ہوا۔ واقعہ کے 3 دن بعد بنی اسد کے لوگوں کو تپتے صحرا میں شہداء کو دفن کرنے کی سعادت ملی۔ طویل عرصہ تک آسمان بھی روتا رہا۔ اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں ہوا۔ ناظرین، پھر یزید پر خدائی قہر و عذاب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تخت خباثت پر براجمان ملعون یزید میدان کربلا کے چند دن بعد ہی پیٹ کی آنتوں کے موذی مرض میں ایسا مبتلا ہوا کہ بقیہ زندگی ذلت امیز و کرب انگیز خنزیر کی طرح چیختے ہوئے گزری، یہاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ پینے سے بھی دردناک عذاب سے گزرتا، اور صرف 39 سال کی عمر میں تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ ناظرین، غم حسین کے ساتھ ساتھ عزم حسین پانے کے لیے موجودہ دور میں ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور اہل بیت کے پیغام و سیرت کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہوئے عملی جدوجہد کرنا ہوگی۔ فرقہ بندیوں سے نکل کر اتحاد ملت کو تشکیل دینا اس دور کی اولین ضرورت ہے، تاکہ روز قیامت شفاعت نصیب ہو سکے۔ شہنشاہ ولایت سید حسنین ظہور نصیبی کہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو دشمن کو ایک اشارے سے نیست و نابود کر دیتے، مگر یہ رضا الہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا کون سا راز رکھا ہے، وہ پلیز شیئر کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت کے کچھ رموز و اوقات ایسے ہیں جس کو نہ تو ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی ہر انسان کی عقل
اس کو سمجھ اور سوچ سکتی ہے۔ یہ جو وقت کربلا ہے یہ در اصل اور در حقیقت تمام تر عالم اسلام کے لیے ایک سبق عظیم ہے کہ جب آپ کا ارادہ اور آپ کا ایمان یہ دونوں کاملیت کے مقام پہ فائز ہوں تو آپ اللہ کی وہ رضا جس میں وہ راضی ہے آپ بھی اس رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ کبھی بھی مشکل میں نہ گھبرائیں۔ جب آپ پہ مشکل آئے آپ اپنے اللہ کو زیادہ یاد کریں، جیسے کہ جناب حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام، آپ نے کربلا کے اس خاص وقت میں بھی اپنے سر کو اس مالک کی بارگاہ میں جھکائے رکھا، نماز کی ادائیگی کو مالک حقیقی کی ملاقات سمجھے، اور یہ ساری حقیقت عیاں ہونے اور یہ ساری باتوں کا پتہ ہونے کے باوجود اللہ کی اس رضا پہ راضی رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دین اور اسلام اور جو مقصد تھا اس سارے معاملے کو لے کے حق اور باطل کا جو سلسلہ تھا، اس میں آپ آج دیکھیں کہ حق کی فتح ہر جگہ پہ نظر آتی ہے اور باطل کا دور دور تک نشان ملتی ہے۔ ہمیں نئے سال کے اس مہینے میں کون سا ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا نام شہدائے کربلا سے منسوب ہو جائے؟ سب سے بڑی چیز انسان کی کردار ہے۔ کردار کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ کردار کی سب سے عظیم قسم جو ہے وہ ہے سرکار کی گزری ہوئی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب ہم اس زندگی کو لے کے اپنی زندگی گزاریں گے اس سے ہمارا کردار حضور کے نور سے روشن ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس خاندان کی قربانیوں کو بھی دیکھیں اور ان کی گزری ہوئی زندگی میں جتنے انہوں نے اعمال صالح کیے ہم ان اعمال پہ بھی اپنے آپ کو عمل پر رکھیں اور جو ان کی تعلیمات ہے ان تعلیمات کے مطابق خود بھی چلے اور اپنی اولاد کو بھی لے کے چلے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور۔ اچھا جی، دعا کرنا، محفل کرانا، عقیدت رکھنا، یہ باتیں اپنی جگہ۔ شہدائے کربلا کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ دعائیں اور وہ کلام الہی ہم اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کا طریقہ کار کیا بنانا چاہیے؟ دنیا کا کوئی علم کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو آپ کی تربیت نہیں کرتی۔ جس دین کے پیچھے یہ سارا گھر قربان ہوا ہے اس دین نے ہمیں ایک سبق دیا کہ آپ وفادار رہیں، اللہ سے مخلص رہیں، صادقین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط، اہل بیت کی محبت کو مودت میں بدلیں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ زندگی گزارنے کے تمام تر اصول آپ کو اس گھر سے مل جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو خاندان ہے ان کی جو قربانی ہے یہ ہم جیسوں کی دعاؤں کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہم ہاتھ اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی کچھ حصہ ان کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً پیش کیا جائے، خالی کلام الہی کے ساتھ نہیں بلکہ عمل صالح کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، اور ایک عظیم مومن ہونے کی اور ایک اچھے اور مکمل مسلمان ہونے کے ساتھ ہماری وفاداری اس خاندان کے ساتھ محبت اور مودت کے بعد عمل کے ساتھ بھی ثابت ہے۔ محرم الحرام سفید لباس کو سیاہ لباس میں تبدیل کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے اپنے سیاہ کردار کو سفید کردار میں ڈالنے کا متبرک موقع ہے۔ کیمرہ مین الفت حسین کے ساتھ احسان الحق، کھاریاں۔